آپ کا نام بلال بن ربا تھا، والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے، مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے آقا کا نام جمع تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت میں تو سیاہ رنگت کے تھے، مگر اسلام نے ان کو عربوں کا سردار بنا دیا تھا۔ ان کا دل شروع سے شفاف تھا۔ ان کو ایمان اس وقت نصیب ہوا جب وادی بطحا کی اکثر گوری مخلوق غرور اور حسن کے ظام کی گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ شروع میں جن لوگوں نے دعوت حق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبیک کہا، ان میں سے ایک حبشی غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت ساری تکلیفیں برداشت کیں۔ آپ کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، کبھی دہکتے انگاروں پر لٹائے جاتے۔ مشرکین کے شرارتی لڑکے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں پھراتے۔ ابو جہل ان کو سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے چکی کا پاٹ رکھ دیتا اور کہتا تھا کہ لات و منات کو خدا مانو۔ طرح طرح کی اذیتیں دیتا، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے احد احد کی ہی آواز نکلتی۔ مشرکین مکہ میں سے امیہ بن خلف سب سے زیادہ اذیتیں دیتا۔ کبھی گائے کی کھال میں لپیٹ دیتا، لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی دھوپ میں بٹھا دیتا اور کہتا کہو خدا لات و عزا ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا تھا۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی جا رہی تھیں کہ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ عبرتناک منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور ایک گراں قدر رقم معاوضہ میں دے کر اس عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزاد کرایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکلیفوں میں کمی آئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابیوں کے ساتھ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو حضرت ابو ردیحہ ابن عبداللہ بن عبد الرحمن انصاری سے مواخات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عرب کے ابو بکر نامی شخص، یاد رہے یہ حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے، کی بیٹی سے کرائی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حبشی اور عرب کے درمیان تفریق کو مٹا دیا۔ صحابہ جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کرائی گئی۔ اس میں 5 وقت کی نمازیں شروع ہوئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آذان دینے پر لگایا۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نمازیوں کو مسجد بلانے کے لیے آذان دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص بھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشہور غزوات میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف جو اسلام کا بڑا دشمن تھا اور ان پر مکہ میں ظلم و ستم بھی کیا کرتا تھا کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دیں۔ آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر پہلی اذان بلالی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کے ساتھ رہے، تب انہیں جنگوں میں شریک ہونے سے روکے رکھا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگوں میں شریک ہونے کی درخواست کی، جو منظور ہو گئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اذان دینا بند کر دیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تو اذان پھر سے دی۔
اذان سن کر حضرت عمر اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل بھی بہت روئے۔ اصل میں ان حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اذان بلالی یاد آ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں عرب کے سردار تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے سرداروں سے کہا کہ ہمارے سردار آئے ہیں، ان کے لیے جگہ خالی کرو۔ عرب کے سرداروں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جگہ خالی کی اور خود سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے کہ ایسا وقت آ گیا ہے۔ پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ جس وقت اسلام مشکل میں تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا ساتھ دیا تھا۔ اب تم تب ہی عزت پا سکتے ہو کہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے جنگوں میں شریک ہو، اسلام کی خدمت کرو تو تب ہی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ جب شام میں مقیم تھے تو ایک دفعہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ہمارے ساتھ ملاقات کرو۔ فوراً مدینہ پہنچے، روضہ اقدس پر حاضری دی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا۔ ان دونوں کی فرمائش پر فجر کی اذان دی۔ بلالی اذان سن کر سارا مدینہ مسجد کی طرف امڑ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لوگوں کو یاد آ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا سماں اس سے قبل مدینہ میں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں مقیم ہو گئے تھے۔ دمشق میں ہی 20 ہجری میں وفات پائی۔ 60 سال عمر پانے کے بعد دمشق میں باب الصغیر میں مدفون ہوئے۔ جزاک اللہ خیر۔